تو میں کہیں مصروف تھا جی. اوکے آپ مصروف تھے, اس سے پچھلے سنڈے آپ کے فلانے بھائی کے ساتھ. اس نے کہا ہاں جی میں آیا تھا اس سے پچھلے سنڈے, فلانے بھائی کے ساتھ ہم بیٹھے تھے. تو میں نے کہا وہ بیٹا اب بیمار ہے تو آیا ہے, اور اس دن اس نے پورا چرچ کیا تھا. تو پائے مجھے چرچ دے بوئے کوئی نہ لگے ہیں, جب دعا ہو رہی ہوئے تو پائے کو بوئے کوئی نہ لگے, لیکن اس دن اس نے پورا چرچ اٹینڈ کیا. شاید ماں نے زبردستی بھیجا ہو, باپ نے زبردستی بھیجا ہو, یا اپنی بیماری کے باعث زبردستی آ گیا ہو. میں آپ کو ماں باپوں, یہ جو پیرنٹس ہیں, میں ان کو ایک بات خاص کہنا چاہتا ہوں. ہمارے بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں نا, ہم پتہ کیا کہتے ہیں, چل بیٹا ہوں اسکول کا کام کریں. شام کے ٹائم جب وہ اسکول سے پڑھنے کا وقت ہوتا ہے, ان کے اسکول سے واپس آتے ہیں شام کے ٹائم, تو ہم کیا کہتے ہیں, چل بیٹا ابھی تیری پڑھائی کا وقت ہے. کیا کبھی ہم نے ان کو یہ کہا ہے چل بیٹا اب تیری بائبل اسٹڈی کا وقت ہے؟ کبھی ہم نے اپنے گھروں میں کہا ہو؟ کبھی اپنے بچوں کو یہ کہا ہو اب آپ کی دعا کا وقت ہے, اب آپ کا خدا کے ساتھ پرسنل ریلیشن کرنے کا وقت ہے؟ کبھی ہم نے کہا ہو؟ پڑھائی نہ کرن تے پھر ماما جو کر دیا وہ ماما نو پتہ ہی ہے. میری بیوی بھی کرتی ہے, میرے بچے بہت کرتے ہیں انہوں سے. وہ مجھ سے زیادہ پیار کرتے ہیں میری بیوی کی نسبت. اس کی وجہ وہ کہتے ہیں آپ نہیں مارتے, میری ماما مارتی ہے, زیادہ مارتی ہے. تو اس کی وجہ کیا ہے, وہ مار مار کر پڑھائی کرواتی ہے. تو کیا ہم نے مار مار کر کبھی اپنے بچوں کو دعا کرنا سکھائی ہے؟ گاڈ بلیس ہے. تو بات میں کر رہا تھا اس بیٹے کی, تو وہاں میں نے پھر مجھے جو خدا نے گائیڈ کیا, میں نے اس بیٹے کو بھی یہی کہا, ہم پر جب آزمائش آتی ہے ہم تب ہی خدا کے پاس آتے ہیں, لیکن یسوع مسیح نے کہا جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو. ہاللیلویہ. ہم اس سے پہلے کہ آزمائش میں آئے, ہمیں آزمائش میں آنے سے پہلے دعا کرنی ہے. ہاللیلویہ. تاکہ آزمائش میں پڑے ہی نہ. اگر آ بھی جائے سدرک مسک ابدنجو کی طرح, حنانیہ عزائیل میسائیل اور عزریہ کی طرح وہ آگ میں ڈالے جائیں, تو خدا اس آزمائش میں سے بھی ان کو نکال لے. ہاللیلویہ. اور ہم بھی ان کی طرح کہہ سکیں کہ ہم جس خدا کی پرستش کرتے ہیں وہ ہمیں جلتی ہوئی آگ کی بھٹی میں سے بھی نکالنے کی قدرت رکھتا ہے. ہاللیلویہ. کیونکہ خدا نے ان کو نکالا ہے, خدا ہمیں بھی نکالے گا. خدا نے انہیں مہیا کیا, خدا ہمیں بھی مہیا کرے گا. خدا نے اپنی قوم کے لیے بیابان میں من برسایا ہے, وہ ہمارے لیے بھی ہمارے بیابانی سفر کے اندر آسمان کو کھول کر کثرت سے بارش کرے گا. ہاللیلویہ. 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 وہ ایسا کرنے میں قادر خدا ہے. ہمیں اس کی پرستش کرنی ہے فقط روح اور سچائی سے. ہمیں اس کی عبادت کرنی ہے فقط روح اور سچائی سے. اور کب؟ کبھی کبھی وہ آپ کو ٹانگ مار دے گا. کبھی کبھی نہیں, آواز نہیں آ رہی. کب جی؟ اچھی کب؟ کتنے کریں گے؟ کتنے؟ ہر روز ہم کریں. اس نے کہا جب کبھی مل بیٹھو میری یادگاری کے واسطے یہی کیا. اس نے روٹی لی, اس نے روٹی لی اور کیا کیا؟ کیا کیا تھا؟ شکر کر کے توڑی. اس سے پہلے کہ مسیح پکڑایا جاتا وہ جانتا تھا وقت نزدیک ہے. ہم بھی جانتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ ہم اٹھائے جائیں, راست باز اٹھائے جائیں, وقت نزدیک ہے. یہ نہیں کہ وہ کواریوں کی طرح, بے وقوف کواریوں کی طرح آخری ٹائم پجیے کہ جی ہون کی طرف گپیاں چ تیل پہ جائے.
ہون کدھروں کلام مل جائے، ہون کدھروں مسا مل جائے، ہون کتھوں خدا دی حضوری رفاقت مل جائے، وہ تو نہیں بجنا، پہلے سے تیاری کر کے رکھے۔ مسیح نے پہلے ہی، اس سے پہلے کہ وہ پکڑوایا جاتا، وہ اس کا بدن توڑا جاتا، اس نے پہلے ہی روٹی توڑ لی۔ ہاللیلویا۔ اس نے کہا مجھے بڑی آرزو تھی کہ میں دکھ سہنے سے پہلے تمہارے ساتھ یہ شام مناؤں، تمہارے ساتھ یہ فسح کھاؤں۔ اس نے کیا کیا؟ بدن، اپنا بدن دیا ہے۔ اس نے کہا یہ میرا، کیا اس نے کہا؟ یہ میرا بدن ہے جو، چرچ آپ سن رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کیا اس نے کہا یہ میرا، جو کس کے واسطے ہے؟ تمہارے واسطے ہے۔ یہ بدن کس کے واسطے ہے؟ ہمارے واسطے ہے، لوگوں کے واسطے نہیں جو نامناسب طور پر ہے، جو سمجھتے نہیں ہیں، جو ناواقف ہیں، جو ان کے واسطے نہیں ہے، یہ ہمارے واسطے ہے۔ اور ہمارا بدن کس کے واسطے ہے؟ ہمارا بدن روح القدس کے واسطے ہے۔ ہمارا بدن روح القدس کا مقدس ہے، ہمیں اسے ناپاک نہیں کرنا ہے، ہمیں اسے پاک رکھنا ہے۔ ہمیں کوئی ایسی چیز، ایسا کام نہیں کرنا جس سے ہمارا بدن ناپاک ہو، وہ پاک رہے۔ ہاللیلویا۔ یہ اس نے کہا میرا بدن ہے جو تمہارے واسطے ہے۔ اسی طرح اس نے کھانے کے بعد پیالہ بھی لیا اور اس نے کہا یہ میرا خون نیا عہد ہے جو تمہارے واسطے ہے، جب کبھی مل بیٹھو میری یادگاری کے واسطے یہی کیا کرو۔ آئے ہم مل کر اس کے بدن اور خون میں شامل ہیں، ایک ہی پیالہ میں سے، ایک ہی روٹی میں سے ہم کھانے والے ہوں۔ یہ آسمانی روٹی جو اتری ہے، یہ آسمانی بدن جو ہمارے لیے ہے، یہ آسمان کی روٹی جو ہمیں مہیا کی گئی، ہمیں دی گئی، ہمیں بھی رسولوں کی طرح اس کی اہمیت کو سمجھنا ہے، آج اس کی اہمیت کو جاننا ہے۔ یہ بدن ہمارے لیے توڑا گیا ہے، یہ بدن ہمیں مہیا کیا گیا ہے تاکہ ہم خداوند میں قائم رہیں اور خدا ہم میں قائم رہے۔ آئے ہم متفق ہوں، آئے ہم اپنے سروں کو جھکا کر اس کی